یقین ایک ایسی طاقت کا نام ہے جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو قوی بنا دیتا ہے۔ یہ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہی یقین جب بھارت کی ایک لڑکی ارونما سہنا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک ٹانگ کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ سر کروا دیتا ہے۔ ایک ٹانگ تو کٹی ہوتی ہے مگر اس کا یقین اسے کبھی بھی معذوری کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معذور نہیں تصور کرتی، بلکہ اس کا یقین کہتا ہے کہ تم کر سکتی ہو، اور اس کے دل سے کہیں نہ کہیں یہ آواز آتی ہے کہ ہاں تم کر سکتی ہو۔ آج میں نے ایک ایسی کہانی پڑھی جو یقین سے بھری پڑی تھی۔ اس کہانی کے اندر جس شخص کا ذکر کیا گیا، اس شخص کے اندر اس قدر یقین تھا کہ شاید دنیا اس کی باتوں میں یقین نہیں کر رہی، لیکن اس کا یقین اس سے کہہ رہا تھا کہ یقین رکھنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارا یقین حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا۔ شکا بولا کہ ایک اسکول کے اندر کے صحن سے ایک ٹیچر گزرتا ہے، ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے اور ایک فائل جو اپنے سینے سے چپکائے ہوئے ایک آفس میں داخل ہوتا ہے۔ وہ آفس کے اندر جاتا ہے، ٹیبل پر بریف کیس رکھتا ہے اور فائل رکھتا ہے۔ اس کا ماہر نفسیات دوست اسی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، کوریڈور کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا گزرا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں۔ ماہر نفسیات دوست یہ سن کر اپنا کہکا روکتا ہے کہ کہیں اس سے ہماری دوستی میں خلل نہ آ جائے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ پھر کوریڈور کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا اور پھر کہتا ہے کہ یار آج سردی زیادہ نہیں ہے۔ دونوں دوست کوریڈور کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں اور کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر وہ ماہر نفسیات دوست اپنے ٹیچر دوست سے کہتا ہے کہ یار میری بات سنو، کہ میں تمہاری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ تم ایک سیاہ فام خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور امریکن کبھی بھی ایک سیاہ فام کو اپنا حکمران قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات، وہ جو تمہارا باپ ایک مسلمان تھا، اور امریکن کبھی بھی ایک مسلمان باپ کے بیٹے کو اپنا حکمران تصور نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، تمہارا تعلق بھی سیاسی خاندان سے نہیں ہے، تمہارا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے۔ کیسے امریکہ کے صدر بن سکتے ہو؟ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر امریکہ کا صدر بن سکتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ میں امریکہ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہمدردی اور احساس ان کی آنکھوں میں جھلک رہا ہے۔ وہ ہماری ہمدردی کر رہے ہیں، ہمارا احساس کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے امریکہ کا صدر بنوا رہے ہیں اور مدد کریں گے۔ دوسری وجہ ہے کہ میں ایک مسلم باپ کا بیٹا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن میں اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات، انسان قدرت کی ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور پھر اس کا ماہر نفسیات دوست کہتا ہے کہ اچھا تم مجھے ایک لیڈر کی 5 خوبیاں بتاؤ، جو تمہارے اندر یہ وہ 5 خوبیاں ہیں تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ میں ہارنے کے بعد کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتا، اور یہ لیڈر کی خوبیاں ہیں۔ ایک لیڈر کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسری خوبی کہ میں ایک بار کام شروع کرنے کے بعد اس میں وقفہ نہیں کرتا، بلکہ اسے تسلسل اور استقامت کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ میری تیسری خوبی کہ میں نفسیات کو سمجھتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ان کے احساس و جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی کہ میں ایمانت داری، دیانتداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور میری 5ویں خوبی ہے کہ میں کبھی بھی امید نہیں توڑتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہوں، میں کبھی بھی ادھورے راستے پر، اور میں کبھی بھی آدھے راستے پر جا کر واپس نہیں آتا۔ یقین ہے کہ ایک بندے کے اندر اس لیے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، اور یہی 5 خوبیاں ایک لیڈر میں ہوتی ہیں۔ ماہر نفسیات دوست کہتا ہے کہ چھٹی خوبی میں تمہیں بتاتا ہوں۔
ایک لیڈر کے اندر چھٹی خوبی یہ ہے کہ وہ عین اسی وقت مسکرا بھی سکتا ہے اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ موقع کی مناسبت سے مسکرا بھی سکتا ہے اور سنجیدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اسے اسی وقت مسکرانا پڑے تو وہ مسکرا بھی سکتا ہے، اور اگر اسی وقت سنجیدگی بھی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لیڈر کے اندر ہونے والی چھٹی خوبی ہے۔ اور پھر وہ شخص ایک دن اسی اسکول کے اندر اپنے طلبہ و طالبات کو زندگی کا مقصد بتا رہا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک تحریک ہونی چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے۔ تو انہی طلبہ طالبات میں سے ایک طلبہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سر، آئی ہیو اے کوسچن۔ اور وہ شخص، وہ ٹیچر کہتا ہے کہ جی بیٹا پوچھئے، کہ سر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ شخص، وہ استاد کہتا ہے کہ اپنا ٹیبل پہ کپ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، میں ایک دن امریکہ کا صدر بنوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ کہانی اس شخص کی ہے جو وقت کے لانے پر، وقت کے آنے پر امریکہ کا صدر بنا، اور دنیا اس شخص کو براک اوباما کے نام سے جاننے لگی۔ یقین یقین ایک پھر وہ پختہ ہو، ارادہ مضبوط ہو تو منزلیں بھی آپ سے ملنے کی ٹھان لیتی ہیں۔ یقین دنیا کی وہ واحد طاقت ہے کہ انسان کے مقدر کو بدل کر رکھ دے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اندر یقین کو پیدا کریں، یقین سے اپنی منزل کو حاصل کریں۔